بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے بادشاہ اکبر جس نے اکبری دین بنایا تھا، یہاں سے دین اکبری شروع ہوا۔ الحاد، دین سے دوری ان کا شیوا تھا، اور جتنے بھی متقی پرہیزگار لوگ ان کو ملتے، ان کو اپنے دین کی تبلیغ کرتا۔ یہ بادشاہ بڑا ہی ظالم تھا، اور جتنے بھی ظلم کی داستانیں ہیں اس نے رقم کی اور اپنا ایک نیا دین پیش کیا۔ اسی اثنا میں شہباز خان کمبو یہ اس کے دور میں تھے، اور یہ ان کے بہت ہی قریبی لوگ تھے۔ شہباز خان کمبو اکبری دربار میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ یہ بڑے ہی نیک دل اور دیندار امیر آدمی تھے۔ شہباز خان کمبو جب اکبر نے اپنا دین الہادی شروع کیا تو لوگوں کو داڑھی کترانے کا اور انگوٹھی کے نگینہ پر لفظ مرید کھدوانے اور ہندو رسومات اور تہوار کو منانے اور تلک لگانے پر مجبور کیا جاتا۔ یہ اکبری بادشاہ ہندوستان میں پیدا ہوا، اور اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا۔ قرآن و حدیث کے خلاف تھا۔ جتنے بھی اس کی زندگی گزارنے کی داستانیں وہ سب کی سب دین کے خلاف تھیں۔ اہل حق بڑی آزمائش میں تھے۔ جو بھی ظلم کی داستان تھی یہ اہل حق کے اوپر آزماتا۔ محترم دوستو، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جیسے ارکان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ختنہ، پردہ، نکاح، غسل جنابت کی اہمیت ختم کر دی گئی، اور اس نے یہ کام شروع کیا کہ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس کو رہنا چاہیے۔ نعوذ باللہ کہنے لگا ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پردے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ملتا، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ نکاح کو فضول کہا جانے لگا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نکاح کے بھی آدمی جس عورت سے چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ محترم دوستو، غسل جنابت اس کی اہمیت ختم کی گئی کہ جس کا دل چاہے مباشرت کے بعد غسل کرے، جس کا دل نہ چاہے تو وہ نہ کرے۔ اکبر کے زمانہ میں یہ سب دین کی باتوں کو ختم کیا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں شہباز خان کمبو ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے دین کے اوپر ڈٹے رہے۔ دین کا جو ان کے سامنے مذاق کیا جاتا یہ ان کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، یہ بڑے ہی باصفا انسان تھے۔ دین کی حمیت، دین کی محبت ان کے رگ و جان کے اندر موجود تھی۔ دین کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اکبری دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ڈٹ کے اکبری بادشاہ کے سامنے ان کے سامنے اپنے اسلام کو پرچار کیا، اپنے اسلام کی تبلیغ کی۔ ہر دور کے اندر میرے محترم دوستو اللہ نے اہل ایمان کو فتح نصیب کی تھی، اہل ایمان کو استقامت عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ آج تک موجود ہے۔ بڑے بڑے ظالم و جابر اہل حق کو مٹانے والے آئے، لیکن اسلام بھی باقی ہے اور مسلمان بھی آج الحمدللہ باقی ہیں۔ ظالم و جابر جتنے بھی حکما تھے وہ سب کے سب خود میں مٹے، ان کے پیروکار بھی مٹ گئے، اور رہتی دنیا تک اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہی باقی رکھنا ہے۔ محترم دوستو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ایک مرتبہ شہباز خان کمبو سیر کے لیے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ابھی وقت مغرب کے قریب ہوتا جا رہا ہے، عصر کا وقت نکلنے کو ہے۔ شہباز نے بادشاہ سے عرض کی کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، مجھے اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے اجازت نہ دی، تو انہوں نے ان کا ہاتھ جھٹکا اور ایک طرف چادر ڈال کے نماز پڑھنے لگے، اور کہا، تاریخی جملہ کہا کہ ہمیں عبادت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اجازت دے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ظالم و جابر اجازت نہ دے ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہمیں جو حکم ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔
محترم دوستو، اسی وقت شہباز خان کمبو چادر ڈالتے ہیں اور اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر یہ ظالم ان کو غصے کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جو بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا، اور اس وقت میری حکومت ہے، مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، میرے سامنے کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن شہباز خان کمبو انہوں نے اتنی بڑی جرت کی ہے کہ میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور میرے سامنے اتنی عجیب بات کہی ہے کہ مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو پکڑا اور زود و کوب کیا، اور اپنے نوکر کو، اپنے مرید کو، اپنے غلام کو کہا کہ اس کو دربار میں لے جاؤ پکڑ کے، تاکہ اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ یہ دوبارہ جرت نہ کرے۔ لیکن یہ شہباز خان کمبو، اللہ ان کی قبر کے اوپر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، اور اپنے قوم کا نام روشن کر گئے، اپنا نام روشن کر گئے، دین کا نام روشن کر گئے، اہل حق کا نام روشن کر گئے، اور کہا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا کوئی اعتبار نہیں، ہزار طرح سے ہم اپنے مولا کے لیے جانیں قربان کر سکتے ہیں، دین حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اے اکبر بادشاہ سن، تم نے بڑے لوگوں پہ ظلم کیے، تمہارے ہر قسم کا ظلم ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تم نے جو نیا دین ایک پیش کیا ہے وہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ سراسر خرافات ہیں، وہ سراسر جھوٹ ہے، اس کو ہم قطعا نہیں مان سکتے۔ ہم اپنے دین کے اوپر عمل کریں گے، اور اس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن دین حق سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ محترم دوستو، اسی حال میں استقامت کا پہاڑ بن گئے اور جان کی قربانی دے دی، اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، اللہ کے حوالے کر دی، لیکن ایک تاریخ رقم کر کے چلے گئے کہ اہل حق کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ یہ تھے شہباز خان کمبو کی داستان، ایک واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اکبری بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں، ان کے سامنے ڈرے نہیں، ان کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن گئے، اور ایک عجیب تاریخ رقم کر کے چلے گئے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے دین پہ مر مٹنے والا بنائے، دین والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔